دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل انباکسنگ پرسنالٹی پر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سلطنت عثمانیہ کے نویں سلطان سلیم اول کے بارے میں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے دولت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان اعظم یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے بارے میں۔ سلطان سلیمان اعظم بحر اسود کے مشرقی ساحل کے کنارے طرابزون میں 6 نومبر 1494 کو پیدا ہوئے۔ سلطان سلیمان کی والدہ کا نام حفصہ سلطانہ تھا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا اور 1534 میں انتقال کر گئی تھیں۔ سلطان سلیم نے سلیمان کو 7 سال کی عمر میں قسطنطنیہ شاہی توپکاپی کے اسکول میں سائنس، تاریخ، ادب اور فوجی تدبیریں پڑھنے کو بھیجا۔ جوانی کے دنوں میں سلیمان کی دوستی ابراہیم پارگلی سے ہو گئی تھی، جو بعد میں سلطان سلیمان کا قابل اعتماد مشیر بن گیا تھا، لیکن پھر سلیمان کے کہنے پر ہی اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اپنے والد سلیم اول کی وفات کے بعد سلیمان استنبول میں داخل ہوا اور 10ویں عثمانی سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ سلیمان کے بارے میں کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ سلطان سلیمان الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم سے بہت متاثر تھا۔ اپنے والد کا جانشین ہونے کے بعد سلیمان نے 1521 عیسوی میں دمشق کے عثمانیہ سلطنت کے مقرر کردہ گورنر کی سربراہی میں ہونے والی بغاوت کو کچل کر اپنے فوجی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد سلطان نے یورپ کا رخ کیا اور پھر ہنگری سے بلگریڈ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی، جس کو سلیمان کے گریٹ گرانڈ فادر سلطان محمد فاتح فتح کرنے میں ناکام ہوئے تھے، اور سلطان محمد فاتح کا بلگریڈ کو فتح نہ کرنے کا سبب جان ہونیاڈے تھا۔ اس شہر پر قبضہ ہنگریوں اور کرونٹوں کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم تھا، جو البانیا، بوسنیا، بازنطینیوں، سربیوں، بلغیریوں کی شکست کے بعد ایک مضبوط قوت بنی رہی تھی جو عثمانی فتوحات کو روک سکتی تھی۔ سلطان سلیمان نے بلگریڈ کو گھیرے میں لیا اور بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا، جس پر ہفتہ بھر میں ہی بلگریڈ کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح بلگریڈ پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد عثمانیوں کے لیے ہنگری اور آسٹریا کو فتح کرنے کی راہ کھلی، لیکن سلطان نے مشرقی بحر روم کے جزیرے روڈس کی طرف توجہ دی۔ روڈس کو فتح کرنے کی وجہ یہ تھی یہ اناطولیہ کے ساحلی علاقوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور یہیں سلطان سلیمان نے مارمریز کا قلعہ تعمیر کیا، جو عثمانی بحریوں کے اڈے کا کام کیا کرتا تھا۔ تقریباً 5 ماہ کے محاصرے کے بعد 1522 عیسوی میں سلطان سلیمان نے روڈس کو بھی فتح کر لیا۔ سلطان نے یورپ پر اتنا غور اس لیے بھی دیا کیونکہ اس وقت یورپ کی تمام چھوٹی بڑی ریاستیں اپنی آپس کی لڑائی بھول کر ایک بڑی سلطنت میں تبدیل ہو رہی تھیں، جو زیادہ تر جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور فرانس کے علاقوں پر مقیم تھیں، اور اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، اور یہ سب متحدہ طور پر عثمانی سلطنت کو فتح کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ سلطان سلیمان نے 29 اگست 1526 کو ہنگری کے بادشاہ لوئس دوم کو میکس کی لڑائی میں شکست دی اور بدا پہنچ کر زپولیا کو، جو ہنگری کا ایک امیر تھا، اس کے تخت پر فائز کر دیا اور خود واپس قسطنطنیہ آ گیا۔ لیکن سلطان کی واپسی کے بعد فریڈینڈ نے اپنے بھائی جارج پنجم سے مل کر بدا پر حملہ کر دیا اور سلطان کے منتخب کردہ زپولیا کو تخت سے اتار دیا، اور سلطان سلیمان کو خط بھی لکھا کہ تم نے ہنگری کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے انہیں واپس کر دو۔ یہ خبر ملنے کے بعد سلطان سلیمان نے 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور بدا پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان کی فتح ہوئی اور پھر دوبارہ زپولیا کو تخت نشین کیا۔ فریڈینڈ کی اس غلطی پر سلطان سلیمان نے اپنا رخ آسٹریا کی جانب کیا اور ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا اہم محاصرہ تھا کیونکہ سلطان سلیمان یہاں سے ہی مغرب پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان سلیمان نے تقریباً 16,000 مزید فوجی دستے بلوا لیے تھے، لیکن خراب موسم، ناسازگار حالت کے تحت سلیمان کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 1532 میں سلیمان نے دوبارہ ویانا پر حملہ کیا، لیکن اس بار پھر سلطان سلیمان خراب موسم کی وجہ سے ویانا نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے اپنی پوری توجہ صفوی سلطنت کی طرف مبذول کی،
خاص طور پر دو واقعہ ٹکرار کی وجہ بنے۔ پہلا، شاہ تومس نے بغداد کے گورنر جو سلیمان کا وفادار تھا اس کو قتل کروا دیا تھا۔ دوسرا، بطلیس کے گورنر نے صفویوں کے ہاتھ بیعت کر لی تھی۔ انہی وجہوں سے سلطان نے 1533 میں اپنے گرانڈ وزیر پارگلے ابراہیم کو مشرقی ایشیا میں فوج کی رہنمائی کا حکم دیا، جہاں اس نے بطلیس کو واپس لے لیا اور بغیر کسی مزاحمت کے تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1534 میں سلطان سلیمان خود بھی اس مہم میں شامل ہو گئے اور سلطان فارس کی طرف چل پڑے، صرف شاہ کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ جنگ کے بغیر ہی کچھ حل نکالا جا سکے۔ لیکن پھر اگلے ہی سال سلیمان نے بغداد میں ایک عظیم الشان داخلہ کیا تو اس نے حنفی مکتب اسلامی کے بانی ابو حنیفہ کے مقبرے کو بحال کر کے اپنے وقار میں خوب اضافہ کیا۔ 1553 میں سلطان سلیمان نے شاہ کے خلاف اپنے آخری مہم کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر ارزرم میں شاہ کے بیٹے نے قبضہ کر لیا، لیکن سلطان سلیمان نے اس سے یہ علاقہ واپس جیت لیا اور فارس میں جوابی کارروائی کی، لیکن شاہ یہاں سے بھی بچ نکلا۔ اور پھر 1555 میں دونوں کے بیچ ایک امن معاہدہ ہو گیا جس کو پیس ٹریٹی آف اماسیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت جارجیا اور ارمینیا دونوں سلطنت میں برابر تقسیم ہوں گی۔ مغربی ارمینیا، مغربی کردستان اور مغربی جارجیا عثمانیوں کے حصے میں آ گیا اور مشرقی حصہ صفویوں کے ہاتھ لگا۔ عثمانیوں نے بغداد سمیت عراق کے زیادہ تر حصے کو فتح کر لیا تھا، جس سے ان کا اقتدار خلیج فارس تک ہو گیا تھا، اور یوں زمینی اعتبار سے دنیا کی کوئی فوج عثمانیوں کے مقابل نہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمانی بحریہ بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عثمانی بحری جہاز بحر ہند میں 1515 سے ہی سفر کر رہے تھے۔ سلطان سلیمان نے پرتگال کے خلاف نئی مہم کا آغاز کیا اور مغل سلطنت کے ساتھ تجارت کو قائم کیا۔ 1528 میں یمن کے عدن پر قبضہ کر لیا تاکہ مغل سلطنت کے مغربی ساحل پر پرتگالیوں کے خلاف اڈہ قائم کیا جا سکے۔ عثمانیوں کا بحری بیڑا طاقتور تو تھا، لیکن ان کے پاس اس بحری بیڑے کو چلانے کے لیے ایک تجربہ کار کی کمی تھی۔ لیکن اسی دور میں خیر الدین باربروسا نامی ایک شخص ظاہر ہوا جسے یورپی مورخین ایک بحری ڈاکو لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں باربروسا اسپین میں پیدا ہوا اور وہ اسپین سے نکالے ہوئے مسلمانوں میں شامل تھا۔ باربروسا نے اپنے بحری سفر کا آغاز اپنے بھائی رئیس کے ساتھ شروع کیا۔ 1516 کی مہم میں ان دونوں بھائیوں نے اسپین سے الجیریا کو فتح کیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی الجیریا کا سلطان بن گیا۔ 1518 میں بھائی کی موت کے بعد خیر الدین کو اپنے بھائی کا عرضی نام باربروسا ورثے میں ملا۔ اصل میں اس کا نام خضر تھا، جبکہ خیر الدین بھی اس کا اعزازی نام تھا۔ 1533 عیسوی میں سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا کو اپنے بحری بیڑے کا گرانڈ ایڈمائرل مقرر کر دیا اور پھر اس نے پورے بحر روم پر اپنی مہارت کی داغ بیٹھا دی۔ 1534 میں ٹونیشیا فتح کیا۔ سلطان سلیمان کا شمالی افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پرتگالیوں کے قبضے سے پاک کرایا جائے اور اسپین جسے طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا اسے دوبارہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے۔ 1545 میں خیر الدین باربروسا ریٹائر ہو گیا اور اگلے ہی سال اس کی موت ہو گئی۔ سلطان سلیمان کی کامیابیوں میں خیر الدین باربروسا کا بہت اہم کردار ہے، جس کی وجہ سے عثمانیہ سلطنت شمالی افریقہ اور بحر روم پر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 1535 میں چارلس پنجم اور فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کے بیچ جنگ ہوئی، جس میں فرانسس اول نے سلطان سلیمان سے مدد مانگی، جس کو سلطان سلیمان نے ایک معاہدہ کر کے قبول کیا۔ سلطان سلیمان نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ کوئی آپ سے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ فرانس کے بادشاہ چارلس پنجم نے بھی آپ سے مقابلے کی جرات نہ کی، اور سلطان کا سمندر پر بھی پورا کنٹرول تھا، یہاں تک کہ انڈونیشیا کے سلطان نے بھی پرتگالیوں کے خلاف سلطان سلیمان سے مدد مانگی۔ خراب طبیعت کے چلتے بھی اگست 1566 کو سلطان ہنگری کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ سلطان کو پھر سے ہنگری میں خانہ جنگی کی خبریں مل رہی تھیں۔ 2 اگست 1566 کو جنگ شروع ہوئی اور 8 ستمبر کو آسٹریا کا قلعہ فتح ہو گیا، لیکن سلطان اپنی آنکھ سے اپنی اس فتح کو نہ دیکھ سکے۔ سلطان اس قلعے کے فتح ہونے سے 2 دن پہلے
6 ستمبر 1566 کو اس دنیا سے روانہ ہو گئے، لیکن سلطان سلیمان کے گرانڈ وزیر نے اس خبر کو فتح ہنگری اور سلیم ثانی کے تخت نشین ہونے تک چھپائے رکھا۔ سلطان سلیمان ایک کامیاب شاعر بھی تھے، فارسی اور ترکی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ سلطان سلیمان اعظم کا دور سلطنت عثمانیہ کا بہترین دور مانا جاتا ہے۔ ترک اس دور کو میگنیفیسنٹ سینچری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان سلیمان اعظم نے جس وقت تخت سنبھالا اس وقت سلطنت کا دائرہ 65,57,000 کلومیٹر تھا اور ان کے 46 سالہ دور حکومت کے اختتام پر سلطنت کا دائرہ 1,48,93,000 کلومیٹر تھا۔ آپ کو سلیمان دا میگنیفیسنٹ اور سلیمان دا لا گیور کے لقب سے نوازا گیا۔ سلطان سلیمان اعظم کو انہی کی تعمیر کی ہوئی سلیمانیہ مسجد میں دفن کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم ثانی کے بارے میں۔